اس میں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ پروگرام ہے کیا، یہ فورٹیفیکیشن پروگرام، فورٹیفکیشن ہم نے کیوں اسٹارٹ کیا. اس کے علاوہ پھر آپ کو بتا دیا جائے گا آن ڈسٹرکٹ لیول جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کلیئر کرایا جائے گا کہ مطلب آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ فورٹیفائڈ آٹا ہے اور یہ جو ہے آئل این کی فورٹیفائڈ ہے. تو اس کے لیے ٹیسٹ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ آئی ہے اور یہ آپ کو جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹ کرائے گی. اس میں ایک آپ کی اویئرنیس کے لیے ایک ویڈیو ہے جو کہ 3 منٹس کا ہے اس پروگرام میں، وہ چلایا جائے گا. ان کنکلوڈنگ ریمارکس فرام دا ڈپٹی کمشنر جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام یہ ہم لیں گے. تو ٹیکنیکل پریزنٹیشن، پروگرام ٹیکنیکل پریزنٹیشن کے لیے میں پروونشل مینیجر ڈاکٹر صفیہ جو کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل سے تعلق رکھتی ہے اور اپروو فورٹیفکیشن پروگرام کے پی کے لیے جو ہے رسپانسبل ہیں، تو میں ان کو درخواست دیتا ہوں کہ آپ میم اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ کریں. آئرن کا آپ کو پتا ہوگا کہ آئرن کی جو ہے اس سے اس کے ڈیفیشنسیز میں کیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کی جو ہے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بچے سیکھتے بڑی دیر سے ہیں، آج کل یہ بڑی پریکٹس ہے، بچے جو ہے وہ 1 سال کے بعد چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں، کچھ 2 سال کے بعد بھی چلنا پھرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اس معاشرے میں ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ آئرن اس کو وہ کرتا ہے. فولک ایسڈ ہے جو خواتین پریگننٹ خواتین میں جو بچے کی وہ ہوتی ہے افزائش ہوتی ہے، اس میں فولک ایسڈ کا جو ہے تو بہت زیادہ اہم کردار ہے. وہ ڈیفیشنسیاں جو ہے وہ اس وقت ڈیولپمنٹ میں کچھ کمیوں کی وجہ سے ڈیفیشنسیز بعد میں نظر آتی ہے. اسی طرح یہ وائٹامن اے جو ہے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا، نائٹ بلائنڈنس جو ہے وہ بہت عام ہے ہمارے گھروں میں. خواتین اکثر شکایت کرتی ہیں کہ جو دن کو ہے وہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، مطلب دن کو کوئی کمپلین نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں نظر آنا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ اس کو بھی تھوڑا سا وہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام سے چھپ رہی ہیں کہ کیا ہے. اور یہ زنک جو ہے وہ اسی طرح بہت اہم کمپوننٹ ہے ہمارے اس میں، جو کہ ادا کرتا ہے ایک، چاہے وہ فیمیل ہو چاہے وہ میل ہو، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، باڈی ڈیولپمنٹ ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اس کو یہ بہت اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے آپ کی پوری زندگی پر. اور 45% جو ہے ڈیتھس جو ہے انڈر 5 ہے وہ اسی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے اس کو ایڈ کر رہے ہیں. اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن 45% ہے وہ صرف اور صرف ان ڈیفیشنسیز کو ایڈریس کرتا ہے. اور جو اس ڈیفیشنسیز کی وجہ سے جو ہے تو ہیوج امپیکٹ ہماری اکنامیکل اس پہ پڑتا ہے. اس طرح کی موربیڈیٹی ہے اور مورٹیلٹی ریٹ ہے. ایک تو آپ کی ڈیتھ ریشو جو ہے وہ ہائی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کا جو ڈیزیز کی طرف وہ ہے رجحان ہے، بہت زیادہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہ چیز جو ہے اس کو جو ڈیزیز کی اکرنس ہے وہ بھی زیادہ ہو رہی ہے، اس کی مطلب آپ کو بیماریاں بہت جلدی آ رہی ہوتی ہیں. اور تیسرا یہ کہ جو فزیکل اور بچوں کی جو فزیکل ہے ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی سلو ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ذہنی اور جو جسمانی نشو و نما ہے وہ اس کو متاثر کرتے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ لاس ہے اکنامیکل اس میں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کوئی جو ایک بندہ صحت مند ہے وہ اگر 10 گھنٹے کام کرتا ہے یا 8 گھنٹے کام کرتا ہے، تو وہی جو جس کو یہ ڈیفیشنسیز ہے وہ اس کی نسبت کم کام کر سکے گا، تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، آپ کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور پاکستان میں جو ہے تو اس میں 30% جی ڈی پی جو ہے وہ ہم اینولی انہی مال نیوٹریشن کے اس کے اوپر خرچ ہو رہی ہوتی ہے ہماری. یہ نیشنل نیوٹریشن بلیو رکھتے ہیں جو کہ ٹیم بلڈنگ ہے، انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. تو یہ ہے کہ ہر ایک کام کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ڈسٹرکٹ پلان بھی یہ ہے کہ ہم ادھر سے جب نکلیں گے تو ایک ٹیم کی شکل میں نکلیں گے انشاءاللہ، جو کہ ملیریا کمپین ہے، جو کہ فوڈیفکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن، مطلب سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اور چاہتے بھی ہے کہ مطلب زندگی اچھی گزارنی چاہیے اور اس کے لیے مطلب اچھی صحت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے ڈفرینٹ، کوئی کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایجوکیشن آ جائے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، کوئی کہتے ہیں کہ بھائی مائکرو فائنانس آ جائے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، کوئی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ٹینجیبل ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہو جائے تو ہماری زندگی. لیکن یہ ہے کہ ہیلتھ ایک بنیادی چیز ہے اور وہ آپ سب کو پتہ ہے.
تو جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا پینا اور وہ تو کرتا ہے، لیکن یہ جو آج جو ہم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ تو جس بندے میں مطلب نیوٹریشن یا وٹامنس کی کمی ہوتی ہے اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو آپ پوشیدہ بھوک کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ہڈن ایشو ہے. تو اس حوالے سے اس کی جو اویئرنیس اور آگاہی والا پروگرام ہے، یہ نہیں کہ اس حال میں کیا ہے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پھر یہ کام ختم ہو، نہیں، یہ آپ لوگوں کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی آپ آگے جا کے مطلب اسکول میں، ہسپتال میں جو LHW کے تھرو LHS کے ساتھ جو سیشن ہوئے وہ گھر گھر میں جا کے مطلب یہ پیغام پہنچائیں گے کہ بھائی فرام ٹوڈے آن ورڈ آپ لوگوں نے مطلب اگر گھی لینا ہے تو یہ لینا ہے، اگر آٹا لینا ہے تو یہ لینا. کیوں لینا ہے؟ کیونکہ اس میں آٹے میں وٹامن B12، آئرن، فولک ایسڈ، زنک شامل کیا گیا ہے، اور گھی میں وٹامن A اینڈ D شامل کیا گیا ہے. تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے بھی مطلب ہیلتھ کے ایشو جب ڈسکس ہو رہے تھے، اس میں اسٹنٹنگ کی بات آ رہی ہے کہ لوگوں کی ذہنی طاقت بھی کم ہو رہی ہے اور جسمانی طاقت بھی کم ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس میں وٹامنس کی کمی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ مطلب اچھا پروگرام اور جو اس مینڈیٹ اس کی ہوتی ہے، لیکن جو گرے ایریا ہوتا ہے اس کو مطلب ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور سب مل کے کرنا. کیونکہ بعد میں ہم پہ ایک کوشچن آیا تھا کہ بھائی اگر اس چیز کے لیے لا ہے تو ہم کیوں مطلب اس پہ انٹروین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے لا، تو مطلب اگر واٹر کی پہ آپ سوچیں، سینیٹیشن پہ آپ لوگ سوچیں، ایجوکیشن پہ، سب کے لا ہے، لیکن اس پہ گرے ایریا بھی ہے جو کہ مطلب اس میں ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کہ انشاءاللہ جو آج کا دن ہے تو یہ ایک بہت ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے اور اپنے آنے والے نیشن جو ہے نا ایک اچھی صحت جو انسان کی ہوتی ہے تو مطلب وہ اچھی طریقے سے مطلب ایکٹیویٹیز کنٹریبیوٹ کر پا سکتا ہے. تو میں ونس اگین آپ سب لوگوں کی ادھر آنے کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ ڈیٹیل میں پریزنٹیشن آئے گی. کمکم ہیئر آئل پلس ٹانک، صرف 1 ہفتے میں بال گرنا بند، بالوں کو لمبے، گھنے، سیاہ اور چمکدار بنائے، خشکی سکری کا جڑ سے خاتمہ کرتا ہے. خصوصاً رات کو سوتے وقت بالوں میں مالش کرنے سے بھرپور اور پرسکون نیند کے لیے نہایت مفید ہے. ہر قسم کی کیمیائی مرکبات سے پاک ہے.